لست خير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. انتہائی قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا آج کے سبق صفات الحروف میں خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، جو آپ وقت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 4، جو صفات الحروف سے متعلق ہے۔ صفات الحروف یعنی حروف کی صفات، کیریکٹرسٹکس آف لیٹرز جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور لینگوسٹک میننگ اور اس کی جو آئیڈیالوجیکل میننگ ہے اس کا وہ ہم انشاءاللہ آج جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ صفت کتنی طرح کی ہوتی ہے، کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کتنے طرح کی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اور فن تجوید میں قرآن پاک کی تلاوت کے موقع پہ ان صفات کی کیا اہمیت ہے۔ جی تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا ہم آپ کو پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ کہاں پیچھے لے کے چلتے ہیں؟ بالکل ہم شروعات سے ہم آج آپ کو لے کے چلیں گے۔ جس طریقے سے مخرج پڑھاتے وقت ہم نے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، آج بھی کچھ ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، کئی بار آپ بتا چکے ہیں، کئی بار میں بول چکا ہوں۔ تجوید کے معنی ہوتے ہیں تحسین کے، جود یجود یعنی حسن یحسن، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، ہے نا۔ وہیں سے اصطلاح تجوید میں جب آئیڈیالوجیکل میننگ ہم لیتے ہیں یا تجوید کی اصطلاح میں ہم اس کو تجوید بولتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کو یا عربک حروف کو درست پڑھنا، یہ تجوید کے معنی ہے۔ اس کے مخارج کی معرفت، ان کے حروف کی صفات کو جاننا، صفات عارضی ہو، صفات ذاتی ہو۔ آج چونکہ اس صفات کا آج موضوع ہے، سبق ہے، تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ صفات ذاتیہ یا عارضہ کیا ہوتا ہے۔ تو تجوید کی جو اصطلاحی مطلب ہے، تجوید کا جو اصطلاحی معانی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بتایا گیا تھا، آپ سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ ایک ایسا علم ہے، ہوا علم یعرف بہ النطق الصحیح، کہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عربی حروف کو کیا ہے، درست پڑھا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مَخَارِجِهَا، اور یہ کیا ہے، اس کے جو مخارج ہیں۔ مخارج آپ پریویس میں جو ہمارا پہلے سبق تھا اس میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ مخارج یعنی کون سا حرف کس مقام سے نکلتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، منہ کے کس مقام سے کون سا حرف نکلتا ہے، اس کو ہم مخرج اور اس کی جمع مخارج کہتے ہیں۔ تو وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مَخَارِجَ، مخارج کو جاننا، اور مخارج کو جانیں گے تو نطق صحیح ہوگا۔ عربی حروف کو درست پڑھنے کے لیے اس کا جو صحیح نطق ہے، صحیح ادائیگی ہے، اس کے لیے کیا ہے ضروری چیز؟ مخرج کا جاننا۔ اور مخرج کے جاننے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ درست پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوسری کیا چیز تجوید کے تعریف میں آتی ہے کہ اس کی صفات کو جاننا، بمعرفت مخارجها و صفاتها،
یہ بات آئی تھی نا کہ مخارج کی معرفت ہو یعنی اس کو جاننا، اور صفات کو جاننا. تو مخارج اور صفات کو جانتے ہوئے عربک حروف کو درست پڑھنا، صحیح ادائیگی کرنا قرآنی الفاظ کو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس تجوید کہتے ہیں. آئیڈیالوجیکل جو میننگ ہوتی ہے، اصطلاحی معنی جو ہے یا ٹرم کے لحاظ سے اس کی جو تعریف ہے وہ یہی کی جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے نا. اور اس کے اور آگے بھی علماء نے لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ اس سے جو یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں، صفات ذاتی ہے، عارضی ہے، اور جو دیگر اس سے احکامات نکلتے ہیں، وہ تمام اس کی تشریح میں اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصطلاحی اجمالی طور سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے. کلیئر ہو گئی؟ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں نے یہ بات کہی تھی کہ تجوید کی یہ جو تعریف ہے، تجوید کو سیکھنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا تجوید کو سیکھنے کا مقصد؟ لحن سے لحن سے محفوظ رہا جائے، قرآنی الفاظ کو لحن سے محفوظ رکھا جائے. اور پہلی چیز یہ کہی گئی تھی کہ ہماری تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ہو جائے. عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کو سکھایا تھا، جس طریقے کے مطابق ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا، ویسے ہی قرآن ہم پڑھنے والے ہو جائے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ ہمارے عبدالحکیم بھائی نے بتایا کہ اس کو لحن سے کیا نام ہے محفوظ رکھا جائے. قرآن پاک عبد المالک صاحب نے، معاف کیجیے گا، عبد المالک صاحب نے بتایا کہ قرآنی الفاظ کو لحن سے محفوظ رکھا جائے. جی، اور لحن کے بارے میں آپ تمام کو یہ چیز بتائی جا چکی ہے. کیا چیز بتائی جا چکی ہے؟ کہ لحن کے معنی ہوتے ہیں المیل عن الصواب. المیل عن الصواب، المیل عن الصواب کا مطلب کہ درست سے مائل ہو جانے، درست نہ پڑھنا، درست پڑھنے سے انحراف، درست پڑھنے جو درست تلاوت ہے اس میں خطا واقع ہو جائے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں. اور یا یہ کہہ دیے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت غلطی کرنا ہے نا، غلطی کرنا، گویا کہ یہ معنی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی ہو جائے اس کو ہم لحن کہتے ہیں. تو انہی غلطیوں سے یا لحن سے محفوظ رکھنا یہ مقصد ہے کس چیز کا عزیزان گرامی؟ تجوید کو سیکھنے کا. اچھا، پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تجوید معاف کیجیے گا لحن جو واقع ہوتا ہے وہ کب کب واقع ہوتا ہے، کن کن وجوہات سے واقع ہوتا ہے. تو اس میں ایک بہت بنیادی چیز جو بتائی گئی تھی آپ کو کہ ابدال حرف عن حرف، ابدال الحرف عن الحرف، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لحن واقع ہوتا ہے. ہاں، لحن کی بنیادی طور پر دو قسمیں واقع ہیں، وہ دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. لحن جلی کیا چیز ہے؟ لحن جلی یعنی کسی لفظ میں ایسی فحش غلطی واقع ہو جائے جس سے معنی میں تبدیلی ہو جائے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں، واضح اور بڑی غلطیاں. اور لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ کسی لفظ میں ایسی غلطی واقع ہو جائے جس میں قرآن کے معنی تبدیل نہ ہو، بلکہ قرآن کی تلاوت میں جو حسن پیدا ہوتا ہے اس میں کمی واقع ہو جائے، تو اس کو جو ہے لحن خفی یعنی ہلکی غلطیاں اس کو کہتے ہیں. تو اب لحن جلی جو ہمارا اہم فوکس ہے وہ کن کن وجہ سے واقع ہوتی ہے؟ لحن جلی آپ کو چیز بتائی گئی ہے کہ مخرج کی تبدیلی ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، اور زبر زیر پیش کی غلطی یعنی اعراب کی غلطی، حرکات کی غلطی، فتحہ کو کسرہ، کسرہ کو ضمہ، ضمہ کو فتحہ وغیرہ وغیرہ، اعراب کی غلطی جو ہوتی ہے وہ بھی لحن جلی کا سبب ہوتی ہے. تیسری جو چیز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لحن جلی اگر صفات کو نظر انداز کر دیا جائے یا صفات سے انحراف کر دیا جائے تو بعض وقت لحن جلی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے صفات الحروف، یعنی حروف کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں جاننا. تو آپ کو یہ چیز بڑی عجیب سی ہو سکتا ہے لگے کہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اگر خیال نہ کیا جائے
یا صفات اس حرف کی صفت کے ساتھ وہ حرف ادا نہ کیا جائے تو معانی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ میں وقتاً فوقتاً گفتگو کی تمہید کے طور پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مثالیں بھی رکھی تھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے طلاق ہے نا، طلاق تو سے ہے طا، ہے نا، اور ایک ہے طلاق تے سے۔ طلاق اور طلاق دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل اپوزٹ معنی ہے۔ طلاق چھٹکارے کو کہتے ہیں اور طلاق ملاقات کو کہتے ہیں۔ عسا اور عصا، سین اور صاد کیا معنی ہوتے ہیں؟ عسا معنی پرہیپس، ممکن ہے، ربما جس کو ہم کہتے ہیں، عسا معنی شاید کے اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں، ہے نا، یہ معنی نا کیوں نصیب صاحب؟ جی جی یہی ہے عسى جی، أن يكون اور قريبا۔ بے جی شک ہے قرآن میں بھی ہے عسى أن يكون قريبا، ہے نا وہاں پہ۔ عسا ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ وہ قریب ہو، ہے نا، ممکن ہے شاید کے اس معنی میں۔ جی 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 اور ربما۔ عصا اگر ہم صاد پڑھیں گے اس کو تو عصا مانے اس نے نافرمانی کی، عصا مانے اس نے نافرمانی کی۔ اچھا، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کس صفت کی کیا تبدیلی ہوئی۔ یہاں میں آپ کو ابھی انشاءاللہ سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کو چیز بتائی جائے گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا مخرج ایک ہوتا ہے لیکن صفت ان حروف کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تا اور طا دونوں کا مخرج کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نفعیہ ہے نا۔ ثنایا علیہ کی جڑیں، ہاں ثنایا علیہ کی جڑیں، اور ہاں زبان زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ تا بھی نکل رہا ہے اور طا بھی نکل رہا ہے، لیکن مخرج ایک ہے لیکن صفت الگ الگ ہے۔ تا کی صفت استفال ہے، اس کی صفت تا کی، اور طا کی صفت میں طا کی کون سی صفت ہے؟ استعلا ہے۔ تو اب دیکھیں مخرج ایک ہے، بعض وقت ایک سوال آتا ہے کہ اگر انسان حروف کے مخارج کو جان لے تو قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے کافی ہے، یہ نا ایسا بظاہر لگتا ہے، یا بعض لوگ کے ذہن میں بات آتی ہوگی، سوالات ایک آدھ لوگوں نے مجھ سے کیے کہ بھائی اگر مخارج پڑھ لیے تو وہ بس ہے نا، کافی ہے، مخارج جان لینا ہی کافی ہے قرآن پاک کو درست پڑھ لینے کے لیے؟ نہیں، مخارج کے ساتھ ساتھ حروف کی صفات کو جاننا بھی ضروری ہے لحن سے بچنے کے لیے، قرآنی الفاظ کو درست پڑھنے کے لیے، ورنہ ہوگا کیا؟ ہم طلاق کو طلاق کہہ دیں گے اور عصا کو عصا کہہ دیں گے، یہی ہوگا نا۔ مخرج دیکھیں سین اور صاد کا بھی مخرج ایک ہے نا، تا اور طا کا بھی مخرج ایک ہے، لیکن صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس حرف کی ادائیگی کس کیفیت سے، کس انداز سے کرنا ہے، یہ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے؟ معرفت الصفات، صفات کی جو معرفت ہے یا صفت کو جاننا، حروف کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے اس کو جان کر ہم صحیح ادائیگی کر پاتے۔ تو استعلا کی صفت کیا ہے؟ استعلا کی صفت جناب یہ ہے کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، گویا کہ اس حرف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، فل ماؤتھ لیٹرز ان کو ہم کہتے ہیں۔ 7 حروف ہے نا، حروف مستعلیہ، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں جی۔ تو اب یہاں پہ میں آپ حضرات کے سامنے سلائیڈ کھولتا ہوں اور پھر آپ کو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ اچھا کچھ چیزیں اور سن لیجئے کہ یہ جو صفات ہیں آپ احکام کے ذریعے سے یا میری گفتگو کے ذریعے سے آپ جان جائیں گی، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس حرف کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کا مطلب کیا ہے، اس صفات کی ان صفات کی خصوصیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جان جائیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ کلاس میں غالباً یہ بات کہی تھی کہ تجوید کو کتنے طریقوں سے سیکھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآنی الفاظ کو درست پڑھنے کے لیے یا لحن سے بچنے کے لیے ہمیں 2 طریقے اپنانے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ
पहला तरीका प्रैक्टिकली बित्तलक्की, जी पहला तरीका क्या है बित्तलक्की, और दूसरा तरीका बिलमुशाफा, या इसको अगर हम दोनों को कह दें बित्तलक्की व बिलमुशाफा, है ना, अला सबील तलक्की वल मुशाफा, यानी किसी माहिर फन से, कारी से अपनी तिलावत को दुरुस्त करना, सुनाना, दुरुस्त करवाना। जी जी तस्नीम, क्या फरमाया आपने? जी, तो उलमा ने लहन से महफूज रखने या तजवीद को सीखने के लिए या कुरानी अल्फाज को लहन से महफूज रखने के लिए दो तरीके या दो असबाब का जिक्र किया है अपनी किताबों में। जी, पहला जरिया जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि बित्तलक्की व बिलमुशाफा, अगर दोनों को एक हम मान लें, यानी तलक्की यानी मुलाकात, बिलमुशाफा यानी सुनना सुनाना। एक शख्स है कुरान सुना रहा है और सुनने वाला जो माहिर है, कुरान का कारी है, वो उसको दुरुस्त करवा रहा है। तो एक इसको, अगर आप इसको एक जुमरे मान लें। दूसरा तरीका क्या है, मिन शख्सिन मुत्किन आलिम बिल अहकाम, मिन शख्सिन मुत्किन आलिम या आलिमुम बिल अहकाम। क्या मतलब हुआ इसका कि एक ऐसा शख्स जो अहकाम का इल्म रखता हो, उससे सीखना, अहकाम को जानना। किसी माहिर उस्ताद से, साहिब फन से, आलिम तजवीद से, जो अहकाम तजवीद को जानने वाला हो, उससे अहकाम को जानना या कवायद को पढ़ लेना, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, असल चीज आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप उसको, अगर जो मैंने पिछली बात कही थी कि तलक्की और बिलमुशाफा, तो तलक्की इस तरह कह सकते हैं कि मुलाकात आप कर रहे हैं, और बिलमुशाफा यानी कि जो गुफ्तगू आप कवायद सुन रहे हैं। अगर उन दोनों को एक जुमरे में एक किस्म रखते हैं तो दूसरी किस्म ये होगी किसी आलिम तजवीद से इल्म तजवीद को सीखना, कवायद को जानना। बहरहाल असल चीज ये है कि अमली तजवीद और नजरी तजवीद। अमली तजवीद किसी को अपनी तिलावत सुनाना और इस्लाह लेना, और नजरी तजवीद ये है कि किसी आलिम से, जैसे आप इस क्लास में जमा है और मैं अपने आप को आलिम नहीं कहता, मैं तो तालिब इल्म हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से गुफ्तगू बज़ाहिर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरीके से जो आप मुझसे सीख रहे हैं या मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अपनी जो नाकिस मेरी मालूमात हैं, तो ये क्या है, ये नजरी तजवीद। और सनीचर का जो क्लास होता है जिसकी आप मश्क करते हैं, वो क्या है, वो अमली तजवीद है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे ये बात खत्म। मैं आपके सामने अब पावर पॉइंट शेयर करूंगा और कुछ चीजें हो सकता है वहां भी आ जाए जो मैंने तमहीदन आपके सामने रखी हैं, और फिर हम आगे देखेंगे कि आज के सबक में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो जनाब ये आपके सामने स्क्रीन वाज़े है, बिल्कुल स्क्रीन वाज़े है भाइयों बहनों? जी 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 जी। सिफातुल हुरूफ, इसके मुंदरजात क्या है, इसकी फहरिस्त अगर हम देखें तो हम जानेंगे सिफात की अहमियत को, सिफात के फायदे क्या हैं, सिफत के लुग़वी और इस्तिलाही माने क्या है, सिफत की किस्में कितनी ही, सिफात लाजमा की किस्में कितनी है, ये हम जानेंगे। अब हमें क्या हासिल करना है, टारगेट क्या है, हमें आज के सबक से सीखना क्या क्या चीजें हैं, क्या अहदाफ होंगे हमारे। पहली बात तो हमें आज के इस सबक से हमें यह जानना होगा कि हुरूफ की जो खुसूसियात हैं, हर हर्फ की, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि तकरीबन 5, किसी में 6, किसी में 7 खुसूसियात पाई जाती हैं। हर हर्फ के अंदर कुछ खुसूसियात है। तो हुरूफ की खुसूसियात, जिसको हम सिफत भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बाज़ हुरूफ भारी होते हैं, हैवी पढ़े जाते हैं, कोई लो पढ़े जाते हैं, कोई ज़ईफ़ ज़ौफ़ से पढ़े जाते हैं, कोई क़ुव्वत से पढ़े जाते हैं। तो ये जो हुरूफ की खुसूसियात हैं, जो अदायगी की कैफियत हैं, जो सिफात हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, गोया कि हम इन आज के इस सबक से, सबक नंबर 4 से हम ये चीज़ जानेंगे। हुरूफ की कैफियत को जानने की कोशिश, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मतलब यह है
کہ ایک حرف جب اپنے مخرج سے باہر آتا ہے تو وہ کس اسٹائل سے باہر آتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ہر حرف میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو دوسری صفات سے ممتاز کرتا ہے۔ ایک حرف ہے، اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اور ایک حرف ہے، ایک وہی حرف ہے جس کے اندر دوسری صفت بھی ہے۔ ایک حرف کے اندر کئی خصوصیات ہو سکتی ہیں، کئی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہر حرف کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہیں جو اسے دوسری صفات سے ممتاز کرتا ہے، یہ چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ طا جو ہے، طا اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے استعلا کی، اور دوسری صفت کیا پائی جاتی ہے اس کے اندر، اطباق کی، انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے اندر ایک صفت اور پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، چلیے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کی 4-5 صفات ہیں جی۔ اطباق بھی بتایا تھا۔ ہاں، اطباق کے علاوہ ایک صفت کوئی بتائی تھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک صفت ہوتی ہے جس میں یعنی گفتگو جو ہے آواز تدریجن نکلتی ہے، بہرحال آگے انشاءاللہ بات آ جائے گی وہ۔ تو ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت سے کیسے مختلف ہوتی ہے نا، تو ایک حرف کے اندر جو مختلف صفات ہوتی ہیں وہ بھی آپ جانیں گے، اور پھر ایک حرف کے اندر جو مختلف صفات ہیں ان مختلف صفات کا مطلب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک دیکھیے، چلیے میں جو پچھلی گفتگو تھی ایک ذہن میں آ گیا مجھے، دیکھ میں وہی سوچ رہا تھا، جیسے اب دعاد ہے، اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے شاید آگے، چلیے وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ، وہ ابھی آگے جو سلائڈ ہے اس میں چیز لکھی ہے، ہم یہ دیکھیں گے پہلے جی۔ استطالت کی صفت پائی جاتی ہے، لمبائی۔ ہاں، استطالت کی صفت جو ہے وہ تا میں نہیں ہوتی میرے خیال سے، دعاد میں پائی جاتی ہے، دعاد میں نہیں، وہ تا کی صفت میں تلاش کر رہا تھا کہ تا میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال آگے انشاءاللہ ہم وہ دیکھ لیں گے۔ تا میں دعاد میں استطالہ کی یعنی تھوڑی سی آواز کو طول دینا گویا کہ، چلیے بہرحال آگے دیکھیں۔ لغوی معنی کیا ہے صفت کے، مقام بالشیء یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، یعنی وہ مستقل نہ ہو، یا یہ کہہ لیجیے کسی چیز کی کیفیت کا علم ہو، چاہے وہ حصی ہو، حصی یعنی جیسے سفید ہے، پیلا ہے، لال کلر ہے، یا چھو کے آپ کو چیزیں وہ جو ہیں تو حصی بھی ہو سکتی ہے، جیسے محسوس کرتے ہیں آپ، خوشبو ہے محسوس کرتے ہیں، یا کلر ہے جیسے سفید ہے، پیلا ہے، چھو کر آپ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معنوی ہوتی ہیں، جیسے علم ہے، ادب ہے، یا اس کے جو متشابہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک قرآن کا پڑھنے والا بہت اچھا پڑھ رہا ہے قرآن، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ھذا حافظ قارئ، یہ جو ہے بڑا اچھا، یہ حافظ جو ہے بڑا اچھا قاری، یا یہ شخص جو ہے بڑا اچھا قاری ہے، قرآن اچھا پڑھنے والا ہے نا۔ یا یہ کہیں کہ یہ عالم ہے، یہ شخص کیا ہے، عالم ہے، تو یہ بھی اس کی صفت پیدا ہو، یہ اس کی صفت ہے۔ یا کسی کی خوبی، کسی کی برائی، ہے نا، بدبودار کیا نام ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گٹر ہے، یا خوشبودار پھل ہے، خوشبودار پھول ہے، خوبصورت آدمی ہے، اونچا پہاڑ ہے نا، لمبا کیا نام ہے، لمبا عصا ہے۔ یہ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، کہ اب یہ جو صفت ہے یہ اس بغیر موصوف کے، یعنی بغیر کسی آنے والے حرف کے، اگلے کسی حرف کے، یہ اپنی خصوصیت نہیں بتا پاتی، اس کے ساتھ یعنی کوئی سہارا ہوتا ہے، وہ سہارا کیا ہوتا ہے، اس موصوف ہوتا ہے، صفت کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہے۔ لمبا آدمی، ہے نا،
تو اب جو ہے خالی کوئی لمبا کہے تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. جب تک ہم کہیں گے کہ آدمی، عورت، ہے نا، جانور، لمبا سانپ، لمبا ڈنڈا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں جو علم تجوید میں صفت کے معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ حرف کی اس حالت کو صفت کہا جاتا ہے جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا ہوں اور ممتاز ہوں. آپس میں جدا ہوتے ہیں اور ممتاز ہوتے ہیں. مثلا کوئی حرف ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اور کوئی حرف ہے جو پر پڑھا جاتا ہے. کوئی حرف ہے جس میں آواز بلند ہو جاتی ہے، جہر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور کوئی ہے جس میں آواز پست ہو جاتی ہے. جی. اور کوئی ہے جس میں آواز میں شدت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی میں کیا ہے، آواز میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے. کسی میں ہمس ہے کہ آواز میں ایک دم نرمی پیدا ہوتی ہے، اور کسی میں سختی پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب جیسے مثال دیکھیے، صاد اور سین ان کا مخرج ایک ہے، مگر صفت دونوں کی الگ الگ ہے، استعلاء اور اطباق. یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب وہی سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور میں نے یہاں پہ آپ کے لیے نوٹ بھی کیا ہے کہ جب ہمیں حروف کے مخارج کا علم ہو گیا تو پھر صفات کی ضرورت کیوں ہے؟ Why do we need صفات when we already know the exit point of the letter؟ ٹھیک ہے، ہم نے جب مخارج جان لیے تو پھر صفات کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا جواب ظاہر بات ہے کہ ہم مخارج سے صرف اتنا جانتے ہیں، کسی حرف کے مخرج کو ہم جان لینے کے بعد ہمیں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس حرف کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. یہ تو جانتے ہیں نا بھائی کہ منہ کے کس حصے سے اس حرف کی آواز آ رہی ہے، وہ حرف نکل رہا ہے. لیکن جب صفات ہم جانتے ہیں تو صفت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ حرف کی کیا خصوصیت ہے، یا حرف کس انداز سے نکل رہا ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے. صحیح آواز یا صحیح حروف یا مکمل حروف کی ادائیگی کب ممکن ہوتی ہے؟ جب ہم صفات کو پڑھتے ہیں. تو ہمیں مخرج کے علم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، اور صفت کو جان کر یہ پتہ چلتا ہے کہ حرف کیسے نکل رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جمال القرآن، آپ سب نے نام سنا ہوگا. اس کی بہت سارے لوگوں نے شرح بھی کی ہیں. ایک شرح ہے جس میں جو ہے انہوں نے، صاحب شرح نے، اس کی تشریح بہت پیاری کی ہے کہ مخرج اور صفت کے درمیان آپ فرق اگر کریں تو اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ پانی کی ایک بوتل ہے. جیسے اچھا میں بتا چکا ہوں غالباً آپ کو نا، ہاں آپ لوگ بتا چکا ہوں. پانی کی ایک بوتل ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ڈھکن آپ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مخرج ہے. اتفاق سے اس دن بھی میرے پاس بوتل نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھول گیا. تو آپ سمجھیے، بہرحال پانی کی جو بوتل ہوتی ہے اس کا ڈھکن ہے. یہ آپ نے کیا جانا؟ پانی کا مخرج، پانی کے نکلنے کی جگہ ہے. اب جب آپ اس کو انڈیلیں گے تو انڈیلتے وقت جو اس کی آواز آتی ہے وہ صفت ہے. اب اس کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں نسیم صاحب، مختلف آوازیں ہوتی ہیں. ایک تو آواز ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ ٹیڑھا کریں تو ایک یہ آواز ہوتی ہے. اور آپ بالکل کھڑا کر دیں اپوزٹ 90 ڈگری پہ تو کیا ہوگا؟ پھر آواز کیسے ہوگی؟ پھٹ پھٹ پھٹ، بہت تیزی کے ساتھ، پریشر کے ساتھ. تو آپ بوتل کو جس قدر انداز سے ٹیڑھا کریں گے اسی انداز سے اس کی آواز بھی بدلتی جائے گی نا اسد بھائی، اسد سہیل صاحب، اسی حساب سے بدلے گی، موٹی ہے نا، آواز بدلتی جائے گی نا. تو یہی ہمیں بتاتا ہے کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے مخرج. صفت بتاتی ہے کہ ایک حرف کے مخرج یعنی حرف کو نکلنے کی جو جگہ ہے، جب آپ نے وہ جان لیا تو اس حرف کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم کہاں جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ صفات کے ذریعے سے جانتے ہیں. نسیم بھائی جب آپ کہیں آپس میں مشغول ہوا کرے، بات کر رہے ہوں تو میوٹ کر دیا کیجئے اپنا مائک، ہے نا،
म्यूट कर दिया गया, आवाज अननेसेसरी आवाज आना मुनासिब नहीं है। अच्छी बात है। तो ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी कि मखरज को जान लेने के बाद सिफात को जानना क्यों जरूरी है। बात क्लियर हो गई सानिया अली? सानिया अलीम जी सर। और जी जी आयशा सर। सिद्दीका। जी सर। जी जी, सिफात की अहमियत क्या है? जिस तरह बगैर मखरज के हर्फ अदा नहीं हो सकता, उसी तरह बगैर सिफात के हर्फ कामिल अदा नहीं हो सकता। मैंने अभी ये बात कही है ना, देखिए यहाँ पे वही चीज तो है ना, कि जिस तरीके से मखरज के बगैर, मखरज को जाने बगैर आप सही हर्फ नहीं निकाल सकते, उसी तरह बगैर सिफात को जाने कामिल हर्फ नहीं अदा हो सकता। कामिल हर्फ यानी हर्फ मुकम्मल हर्फ अदा करना हो, मुकम्मल हर्फ को अदा करना हो तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है? सिफत को जानना जरूरी है। अगला देखिए क्या लिखा है, जिस तरह हरूफ के मखारिज अलग अलग हैं, उसी तरह हर हर्फ में पाई जाने वाली सिफात भी अलग अलग है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सिफात के साथ हर्फ को अदा करने से एक ही मखरज के कई हरूफ आपस में जुदा और मुमताज हो जाते हैं। सिफात के साथ हर्फ को अदा करने से एक ही मखरज के कई हरूफ आपस में जुदा और मुमताज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी सीन और स्वाद की मिसाल दी, हमने आपको स्वाद ता और ता की मिसाल दी, हमने आपको दाल और दा की मिसाल दी ना भाई? बज़ाहिर देखिए जी इसमें जो हरूफ लिस्विया है, तीनों हरूफ है, तरफुल लिसान और जी दांतों का सिरप, और जुबान की नोक, रअसुल लिसान और सनाया उलिया की जड़ें। यहां से आप देखिए जो हरूफ नितइया कहे जाते ता, दाल और ता, है ना। लेकिन देखिए सिफात मुख्तलिफ होने की वजह से मखरज एक होने के बावजूद दोनों जुदा जुदा हो जाते हैं। दोनों की सिफत और कैफियत और उन हरूफ को निकालने का अंदाज अलग हो जाता है। तो हमें सिफात की अहमियत का अंदाजा इससे लगा लेना चाहिए। फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब हम सिफात को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि कौन सा हर्फ हैवी है, कौन सा कवी है, कौन सा दईफ है ना, और कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है, यानी भारी हर्फ कोई पढ़ा जाता है, कोई हर्फ जो है बहुत ही सॉफ्टली पढ़ा जाता है ना। तो ये सारी सिफात आपको इंशाल्लाह आगे बताई जाएंगे। चलिए इसको हम रिमूव कर दें। अब हम ये देखेंगे कि बुनियादी तौर पर सिफत की कितनी किस्में हैं, सिफात की कितनी किस्में हैं। पहली चीज जिसको हम कहते हैं कि जिनसे लहने जली वाक़े होता है, यानी अगर उन सिफात का ख्याल ना किया जाए अजीजा ने गिरामी, तो किस चीज का अंदेशा होता है? लहने जली। लहने जली वाक़े हो जाती है, यानी बड़ी गलती वाक़े हो जाती है। उसका ताल्लुक किससे है, किस सिफत से है? सिफात सिफात लाज़िमा। लाज़मी। जी, सिफत लाजमी या सिफात लाजमा। ताहिरा आप क्यों कलम चला रही? मैं मिटा रहा हूं, आप चला रही हैं। आप तवज्जो इधर दीजिए ना। वो बाज वक्त होता है टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल है उनकी एक मुसीबत है कि जरा सा अगर बिला किसी ख्याल के भी टच हो जाता है तो पेन चल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, है ना जी। तो यहाँ पे आप देखिए कि सिफत की दो किस्में हैं, सिफात की दो किस्में हैं, सिफात लाजमा और सिफात आरजा। सिफात आरजा। अब सिफात लाजमा का ताल्लुक जो होता है वो हर्फ की जात से होता है मेरे भाई, हर्फ की जात से। यानी हर्फ के अंदर, हर्फ की जात के अंदर सिफत मौजूद होती है।
اس کے لیے کسی دوسری صفت کی کسی دوسرے حرف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ حرف جس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفات لازمہ، صفات ذاتیہ، ہے نا، صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں، یعنی حرف کی ذات کے اندر وہ صفت موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے با ہے، با وا، اس کے اندر استعلا ہے نا، اس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر باریک پڑھ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ذال ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ضا ہو جائے، ضا ہو جائے، زائی ہو جائے، ہے نا، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو صفات عارضہ ہے، عارضہ مطلب، اچھا لازمہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کمپلسری یعنی نیسیسری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا کمپلسری کیریکٹرسٹک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی جو ضروری ہوتی ہیں، جن صفات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ان کو ہم صفات لازمہ کہتے ہیں جی۔ اچھا، اگلی کیا صفت ہے؟ صفات عارضہ۔ صفات عارضہ یعنی ٹمپریری کیریکٹرسٹک جس کو ہم کہتے ہیں، جو کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں، بدلتی رہتی ہے۔ اور وہ صفت جو صفت عارضی کہی جاتی ہے، یا صفت کو کہا جاتا ہے عارضی، وہ حرف کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ صفت لازمہ حرف کے اندر ہوتی ہے، اور صفت عارضہ حرف کے اندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ حرف کے اندر بھی ہوتی، باہر بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا تعلق جس طریقے سے صفات لازمہ کا اگر آپ ادا نہ کریں تو لحن جلی واقع ہو سکتی ہے، اور صفات عارضہ کا اگر خیال نہ کیا جائے تو تلاوت کا حسن جاتا رہتا ہے، حروف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ الفاظ قرآن میں جو جمال ہے، خوبصورتی ہے تلاوت قرآن پاک میں، وہ حسن جاتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ را کو موٹا کرنا ہے، آپ نے اس کو باریک پڑھ دیا، ہے نا۔ آپ نے غنہ کرنا ہے، اِنَّا انزلناہ، اب اس میں دیکھیں کتنے قاعدے ہیں۔ اِنَّا میں کیا ہے؟ نون مشدد ہے، اس میں پھر نا، اس میں مد ہے، الف ہے، مد منفصل ہے، اس کے بعد جو ہے حمزہ ہے۔ انزلناہ میں اخفا ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کتنے تجوید کے احکام آ گئے، آپ غور کیجئے۔ تو اب اگر آپ کسی نے پڑھا اِنَّا انزلناہ، اِنَّا انزلناہ، تو کیا ہوگا اس سے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اِنَّا انزلناہ میں لحن جلی واقع ہو رہا ہے یا خفی واقع ہو رہا ہے؟ لہن جلی، لہن خفی۔ سبیلہ بہن، آپ نے جو ہے لہن جلی کیوں کہا؟ انزلنا میں وہاں پہ گننا کرنا ہے نا، انزلنا بولنا ہے، انزلنا بولیں گے تو غلط ہوگا۔ ہاں، تو ہم وہی چیز سمجھا رہے ہیں نا کہ لہن جلی کب واقع ہوتا ہے اور لہن خفی کب واقع ہوتا ہے۔ لہن جلی حرف کے ذات کے اندر ہوتا ہے، حرف کے اندر صفت موجود ہوتی ہے، اور جو لہن خفی ہوتی ہے نا اس کا تعلق صفات عارضہ سے ہوتا ہے، اور وہ صفت جو ہوتی ہے حرف کے اندر نہیں ہوتی بلکہ حرف کے باہر ہوتی ہے، اور دوسرے حرف کی محتاج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو اخفا ہے، اخفا محتاج ہے 15 حروف کا، اقلاب نہیں کرتے، قلقلہ نہیں کرتے تو قلقلہ محتاج ہے کہ قاف 5 حروف آئیں گے تو ہی قلقلہ ہوگا، ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ادغام کریں گے تو ادغام جو ہے یرملون کا محتاج ہوتا ہے، اظہار کریں گے تو اظہار حروف جو حلقی ہیں ان کا محتاج ہوتا ہے۔ تو صفات عارضہ یعنی کبھی وہ صفت موجود ہوتی ہے حرف کے اندر اور کبھی وہ موجود نہیں ہوتی، عارضی ہے، ٹمپریری ہے۔ اور عارضی جو صفت ہے یا صفات عارضہ جو ہے وہ حرف کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ، اور میں نے مثال بھی دی آپ کو، جیسے تفخیم و ترقیق ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، اخفا ہے۔ تو اخفا جو ہے اس کا تعلق صفات عارضہ سے ہے۔ کیوں؟ اخفا کرنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا آ جائیں، 15 حروف، ہے نا، وہ جب آ جاتے ہیں تو اخفا کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا
کہ یہ دوسرا حرف دوسرے حرف کا محتاج ہے. فی ذاتہ انزلناہ، نون میں وہ صفت غننے کی نہیں ہے. بات سمجھا نہیں؟ نون کے اندر جو ہے وہ صفت غننے کی یا اخفے کی یا ادغام کی نہیں ہے، بلکہ کس کے اندر موجود ہے؟ اس کے بعد والا جب کوئی حرف آئے گا تو اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. نون محتاج ہوتا ہے آگے آنے والے حرف کا. اگر نون کے بعد 15 حروف آ جاتے ہیں حروف اخفا تو اخفا ہوگا، ادغام ہوگا، حروف ادغام ہوگی تو ادغام ہوگا، یا کیا نام ہے حروف اظہار ہوں گے تو آ جائیں گے تو اظہار ہوگا. میری بات سمجھ رہی نا؟ لیکن یہاں پہ میں آج یہ دیکھنا چاہوں گا کہ انا انزلناہ، میں نے یہ پڑھا، اس میں کیا لحن جلی واقع ہو رہا ہے یا لحن خفی واقع ہو رہا ہے؟ اگر کسی نے، میں ایک اشارہ دیتا ہوں، ایک تھوڑا سا ہلکا اشارہ، اگر کسی نے لحن جلی کہا ہے تو کسی حد تک وہ بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی درست ہے، اور اگر کسی نے لحن خفی کہا ہے تو اس کی بات تو بالکل ہی درست ہے. بتائیے کہ لحن جلی کیوں واقع ہوگا اور لحن خفی کیوں واقع ہوگا؟ بات پھر سے سنیے، انا انزلناہ، انا انزلناہ، حالانکہ درست کیا ہے؟ درست ہے انا انزلناہ. آج جو تجوید پڑھ کے آئے ہیں ان کا امتحان ہے آج. جی یہاں پہ انزلنا جو ہو رہا ہے نا، وہاں پہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں زا کا بھی احتمال ہے، جیم کا بھی ہو نہیں، رہا ہم ہے. زا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم زائی کو جانے دیجئے، ہم انزلناہ میں زا نہیں پوچھ رہے، خالی ہم غنہ، اخفا اور مد اور یہ جو کر رہے ہیں ہم اس میں بتائیے آپ. لہن خفی واقع ہو رہی ہے، لہن لیکن یہ غلطی، لیکن اگر یہ غلطی اگنور کیا جائے اس کو تو یہ لہن جلی کی شکل اختیار کر سکتی ہے. ہاں اسد بھائی، آپ نے ایک بہت اضافی اور بہت امپورٹنٹ چیز بتائی ہے جس کی طرف میرا ذہن جو ہے وہ میں بھول گیا تھا، آپ نے وہ چیز یاد دلا دی، جزاک اللہ. دیکھیے ہم، میری بات سن لیجئے پہلے. اسد بھائی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے علماء لکھتے ہیں نا کہ جو چیزیں مکروہ ہیں ہم اس کو، یا یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو چیزیں ہیں مکروہ تحریمی ہے نا، اور یہ چھوٹا مکروہ ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اس کو میری بات سن لیجئے پہلے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کو نظر انداز کرتے کرتے انسان پھر مکروہ تنزیہی کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ وہاں تک حرام کے درجے تک اور گناہ کے درجے تک لے جاتا ہے. تو بالکل یہی بات علماء تجوید نے بھی لکھی ہے کہ ہم خالی یہ سوچ کر کہ صفات عارضی تو ہے، غنہ مت چھوڑنے سے کوئی معنی تھوڑے تبدیل ہو رہے ہیں، کہ قرآنی الفاظ تو نہیں بدل رہے، کیا حرج ہے؟ نہ پڑھنے دو غنہ، مت کرنے دو مت کرنے دو اخفاء اور اظہار، مت کرنے دو قلقلہ، کیا حرج واقع ہو رہا ہے نا؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے صرف یہ سوچ کے کہ ان کا تعلق ٹمپریری صفت سے ہے، صفات عارضہ سے ہے، اور اس سے لہن خفی واقع ہوتی ہے، اگر وہ شخص عادت بنا لے تو بہت بعید نہیں ہے کہ جلد ہی وہ لہن جلی تک بھی آ جائے، اور لہن جلی میں واقع ہو جائے گا تو پھر معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سہیل بھائی نے جو چیز بتائی، اسد بھائی نے، کہ لہن خفی کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ قرآن کے حسن سے ہے، تلاوت کے حسن سے ہے، ہمیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں تھا. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انا میں جو غنہ ہو رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں بہت زیادہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. انا، میں نے کیا کہا تھا کہ ذاتیہ جو صفت ہے، صفات لازمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق حرف کے اندر جو موجود ہے، حرف کی ذات سے ہے. تو یہ جو غنہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون مشدد کا غنہ. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ نون مشدد کا غنہ. اسی طریقے سے ہوتا ہے فی الیم، اب اس میں کون سا غنہ ہے؟ فی الیم میں میم مشدد کا غنہ ہے. تو یہاں پہ
नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का जो गुन्ना होता है उसका ताल्लुक सिफात लाजमी से होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी ने इन्ना अंजलनाहु पढ़ दिया, हाँ अंजलनाहु पढ़ा, तो उसका ताल्लुक सिफात आरजा से है, आरजी सिफत से है। लेकिन इन्ना को अगर बगैर गुन्ने के पढ़ा है तो वो क्या है, वो आपने क्या कर दिया, सिफत लाजमा को छोड़ दिया आपने। कंपलसरी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर है उसका आपने उसको आपने गोया कि नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में ये हो सकता आ रहा हो कि इन ना में जो गुन्ना हो रहा है इसका ताल्लुक लाजमी सिफत से कैसे हो सकता है? किसी के जहन में सवाल आ रहा है? नहीं, क्योंकि क्योंकि देखिए सिफात लाजमी को हम लाजमी क्यों कहते हैं, उसकी तारीफ समझिए ना। आपको पिछली स्लाइड में हम ले जाएं, सिफात लाजमा क्या तारीफ लिखी है, हर्फ की वो सिफात जो हर्फ के लिए हर वक्त जरूरी हो और उनके बगैर हर्फ मुकम्मल अदा ना हो सके, या हर्फ नाकिस हो, या हर्फ क्या हो, नाकिस हो। जी, अब नून मुशद्दद, अगर हम, मुशद्दद का मतलब क्या है, नून को 2 बार पढ़ना है जी, और मीम मुशद्दद का मतलब क्या है, मीम को 2 बार पढ़ना है। बात समझ आ रही ना? अब नून को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो वहां पे उलमा ने गुन्ना वाजिब लिखा है। क्यों? ये जो गुन्ना है ये सिफत है, ये सिफत है, और ये सिफत हर्फ के अंदर मौजूद है। चाहे नून मुशद्दद से आगे, पहले, आगे, पीछे कोई भी हर्फ आ जाए, हर हाल में यहाँ पे गुन्ना करना है। इसलिए इसको हम लाजमी कहते हैं, सिफत लाजमी, क्योंकि नून मुशद्दद के अंदर वो सिफत पाई जाती है, मीम मुशद्दद के अंदर वो सिफत पाई जाती है, आगे पीछे कोई भी हर्फ आ जाए। अब देखिए अंज़लनाहु में क्या है, नून है, और नून के बाद क्या है, जाई है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे इख्फा कर रहे हैं, अंज़लनाहु। अच्छा, आप देखिए अनअमता में क्या है, नून है, नून के बाद हम अनअमता नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे अनअमता पढ़ रहे हैं। अरे भाई, यहाँ भी अन है, वहां भी अन है, तो हमने वहां पे अंज़लनाहु पढ़ा, इख्फा किया, और यहाँ पे हम इजहार कर रहे हैं अनअमता। क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ कि नून, ये वाला जो नून है, नून साकिन वाला, नून साकिन के अंदर लाजमी सिफत नहीं पाई जाती बल्कि आरजी सिफत पाई जाती है। लेकिन जो नून नून मुशद्दद होता है उसके अंदर लाजमी सिफत होती है। इसलिए नून के गुन्ने को, मीम के गुन्ने को सिफात लाजमा में रखा गया है। उम्मीद कि आपके पास समझ आ गई होगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हम ये देखेंगे, भाई देखिए सबीला बहन, आपको समझ में आ गया चूंकि आपने सवाल किया था। जी जी बात क्लियर हो गई ना? जी। हाँ, बिना झिझक बताई कीजिए अगर समझ में नहीं आती बात तो। ताहिरा, समझ में आई बात? जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो सिफत, अच्छा देखिए आगे मैंने नीचे नोट लिखा है, सिफात आरजा की गलती को लहन खफी भी कहते हैं। यानी सिफात आरजा का अगर ख्याल ना किया जाए तो उससे क्या वाक़ई हो सकता है, लहन खफी। लेकिन लहन खफी, लेकिन जो सिफात लाजमा है उसको अगर हम छोड़ दें तो लहन जली भी वाक़ई हो सकती है। बात समझ आ रही ना? लेकिन वाक़ई हो सकती है में और वाक़ई होगी, इन दोनों जुमलों में फर्क है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सिफत लाजमा का अगर आप ख्याल नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लहन जली वाक़ई नहीं भी होती है। लेकिन अक्सर या बारहा ऐसा होता है कि लहन जली वाक़ई हो जाती है अगर सिफात लाजमा का ख्याल ना किया जाए। चलिए, अब हमें क्या देखना है कि जो सिफात लाजमा है
وہ کتنے ٹائپس ہیں, کتنی قسمیں ہیں انکی. ہم نے صفات لازمہ بنیادی طور پر صفت کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی؟ 2 قسم. صفات لازمہ اور صفات عارضہ متقین, ٹھیک ہے نا. اب صفات لازمہ جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ ٹوٹل 17 ہیں. صفات لازمہ ٹوٹل 17 ہیں, لیکن ان 17 کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. جی, صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں اپوزٹ صفت کو. اپوزٹ یعنی ایک اچھا برا, کالا گورا, ہے نا, جو یہ صفت اپوزٹ آتی ہے نا, یہ معنی ہوتے ہیں ٹھنڈا گرم, اونچا نیچا, موٹا پتلا. بات سمجھا رہی؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں اپوزٹ صفت. جی, تو صفات لازمہ جو ہے ان کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں, متضادہ اور غیر متضادہ. متضادہ کتنی ہیں سامنے اسکرین پہ؟ 7 10 10 ہے نا جی. جی سر 10. متضادہ 10 نظر آ رہی ہیں. اور غیر متضادہ جن کو ہم کہتے ہیں, ہاں, جس کو ہم وداؤٹ اپوزٹ کہہ سکتے ہیں, یعنی جس کی اپوزٹ نہیں ہوتی ہے, جس کی اپوزٹ نہیں ہوتی ہے. جی, جیسے قلقلہ ہے, تقریر ہے, تفشی ہے, استطالہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اور جو متضادہ ہے, مثال کے طور پر اس میں آپ آگے پڑھیں گے, ہمس ہے, آواز کو نزاکت سے جو ہے ہلکے سے باریک انداز سے نکالنا ہے, اور اس کی جو ضد ہے جہر ہے. شدت ہے, اس کی ضد کیا ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, رخوت ہے یا رخاوت ہے. جی, اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے انفتاح, یعنی انفتاح. جی سبیلا, رخاوت کا مطلب رخاوت کا مطلب نرمی, رخوت نرمی کے ساتھ جو حروف پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف رخاوہ یا حروف رخوہ. جی, تو شدت کی یہ ضد ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر صفت انفتاح کی پائی جاتی ہے, اور کوئی حرف ایسا ہوتا ہے جن کے اندر صفت جو ہے وہ اسمات کی ہوتی ہے. تو یہ سب انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں آپ جانیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ جو صفت اپنی اپوزٹ صفت رکھتی ہو ان کو ہم صفت متضادہ کہتے ہیں, اور جو صفت اپنا اپوزٹ نہ رکھتا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, صفت غیر متضادہ. اپوزٹ, ود اپوزٹ اور وداؤٹ اپوزٹ, کمپلیمنٹ اور نان کمپلیمنٹ. اچھا, اب ہم کیا دیکھیں گے آگے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صفات لازمہ متضادہ, صفات لازمہ متضادہ ہم دیکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ اکثر صفات ایسی ہیں جن کا تعلق لحن جلی سے ہوتا ہے, حرف کی ذات سے ہوتا ہے. جی, تو اب اس میں دیکھیے جو طریقہ ہم نے جو دیا ہے یا جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ ہمس یعنی 5 صفت اور 5 اس کی اپوزٹ, 5 صفت اور 5 اس کی اپوزٹ. یہ جو سرکل ہے اوول شیپ میں جو ہے یہ ہمس اور اس کی اپوزٹ, مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہے, جہر. یہ جہر ہے, یہ جو میں نے سرکل بنایا, اور یہ ہمس ہے. دوسری صفت کیا ہے, شدت, اور اس کا اپوزٹ رخوت یا رخاوت, جی دونوں بولتے ہیں. استعلاء یعنی بلندی, اور اس کی اپوزٹ استفال یعنی بلندی کا اپوزٹ نیچا, پستی. ہاں, بلندی پستی. اطباق اسی کو کہتے ہیں. جی, اطباق یا انحصار, منطبق ہو جانا, منحصر ہو جانا, بند ہو جانا, ڈھانپ جانا یا ڈھانپ لینا, اطباق. اور انفتاح اس کی جو ہے اپوزٹ ہے, کھل جانا یا منہ کھول کر. جو حروف منہ کھول کر پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم حروف منفتحہ کہتے ہیں, یعنی ان کے اندر انفتاح کی صفت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اطلاق ہے اور پھر اس کی
اسمات है, ठीक है. हरूफ ज़ल्क़िया कहे जाते हैं. कौन हरूफ ज़ल्क़िया है भाई? ये माने एक बार फिर से रिपीट कर देंगे. रा और रा हर्फ ज़ल्क़िया कहते हैं, जो हरूफ फिसल के निकल जाते हैं, फौरन स्लिप हो जाते हैं. तो उसकी जो अपोजिट सिफत है वो इस्मात है. तो ये आपको जानना है सिफात लाज़िमा ये माने एक मुतज़ादा. बार फिर से रिपीट कर देंगे मुख्तसर. जी, उर्दू नंबर 1 सिफत है हम्स की, उसका अपोजिट जहर. दूसरी सिफत है शिद्दत, हम उसकी अपोजिट रिखावत. समझ में नहीं आ रहा माने इसके. हम मतलब नहीं वो नहीं, ये तो मैंने एक व्यू रख रहा हूँ ना, आगे आएंगी सारी चीजें असद भाई, आगे सारी चीजें आ रही इंशाल्लाह. ये एक खुलासे के तौर पे, समरी के तौर पे मैंने चीज रखी है कि आप इतनी चीजें जहन में रखें जो आगे आ रही है स्लाइड में. तो हम्स का जोड़ा क्या है? जहर. शिद्दत का जोड़ा क्या है? रिखावत. इस्तिअला का जोड़ा क्या है? उसका अपोजिट इस्तिफाल. इतबाक का जोड़ा क्या है? इन्फिता. उसका इज़लाक़ का इस्मात. तो ये 5 और 5 उसकी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, ठीक है, जिद सिफत जो होती है, ये हमने यहाँ पे एक पेज में लिखी. अब एक एक पेज में अलग अलग स्लाइड में आपको ये बताया जाएगा कि हम्स क्या है और जहर क्या है, शिद्दत क्या है, रिखावत क्या है, इसके माने क्या हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना. ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी. क्लियर हो गई असद भाई? यहां तक की बात क्लियर हो गई ना? आगे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे. जी जी. आगे देखते हैं. तो हम ये देखेंगे सबसे पहली सिफत जो हमने पढ़ी थी वो क्या है? हम्स. क्या है? हम्स. हम्स के अब हम देखेंगे सबसे पहले माने क्या होते हैं. हम्स के जो लुग़वी माने होते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज डिक्शनरी में जो माने होते हैं, लैंग्विस्टिक मीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हम्स के माने पस्ती. पस्त, किसी चीज को पस्त करना हो, पस्ती हो यानी नीचा हो कोई, उसको हम कहते हैं पस्ती. आवाज की पस्ती, है ना. कोई बहुत स्लो बोले, पस्ती. या कोई शख्स है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता है, तो हम क्या कहते हैं? वो शख्स पस्ती की तरफ आ रहा है. जी, आप किसी ढाल से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या कहते हैं असद भाई? क्या हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं ना, ढलान की तरफ जा रहे हैं. जी, ढलान की तरफ जा. हाँ, तो इसी तरीके से बाज हुरूफ होते हैं जिनको अदा करते वक्त हमें अपनी आवाज को पस्त कर देना है. जिस तरीके से ऊंचाई से नीचाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इसी तरीके से अपने अंदाज को भी हम ऊंचाई से नीचाई की तरफ ले जाते हैं. हुरूफ को प्रोनाउंस करते वक्त, हुरूफ की अदायगी के वक्त अपनी आवाज को हम पस्त कर लेते हैं. और जिन हुरूफ को हम पस्त करते हैं, जिन हरूफ को अदा करते वक्त, उन हरूफ को हम क्या कहते हैं? महमूसा कहते हैं. यानी इन हरूफ के अंदर सिफत कौन सी पाई जाती है? हम्स की पाई जाती है. सिफत हम्स यानी इसके अंदर हम्स है, ठीक है. अब जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है, हम क्या कहते हैं उनको? हरूफ महमूसा. अब ये हम देखेंगे कि ये कितने हरूफ हैं. ये 10 हरूफ है. ये देखिए 10 हरूफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अच्छा, एक चीज और आप जानते जाइए कि ये जो हरूफ हैं, उलमा ने इनको एक मजमूए के अंदर बंद कर दिया है. जो फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी जो 10 हरूफ हैं. अब आपको अगर हम याद करवावें कि 10 हरूफ, तो आपको याद करना मुश्किल होगा ना, याद करना मुश्किल होगा. लेकिन अगर हम कहें आप याद कर लीजिए फहस्सहु शख्सुन सकत, तो आपको याद हो जाएगा, याद करना आसान होगा, है ना. तो यहाँ पे जो मजमुआ है हुरूफ का, इनको याद कर लेना चाहिए आपको. अब हम आपसे पूछेंगे कि हुरूफ महमूसा कौन से हैं, तो आप फौरन बता दीजिए फहस्सहु शख्सुन सकत. अब अगर आप कहें अलग अलग फा हा सा हा शीन खास, तो देर लगेगी ना. तो यहाँ पे आपको हम्स में, शिद्दत में, और जो दूसरे जो मेन जो सिफत है, उनमें आपको मजमुआ मिलेगा, ताकि आप उनको, उन हुरूफ को आसानी से क्या कर लें? जान लें और याद कर लें. तो ये जो 10 हुरूफ हैं वो फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी इसमें जो क्या नाम है, जो हुरूफ पाए जाते हैं, वो हुरूफ गोया कि
حروف محموسہ ہیں. اس کا ہم نے جو ہے ایک ترجمہ بھی لکھ دیا ہے, اور ضروری نہیں کہ ہر گروپ آف لیٹرز کا کوئی مطلب ہو یا میننگ ہو, لیکن اس سے جو مطلب اردو میں لکھا ہے کہ پس ترغیب دی اس کو اس شخص نے جو خاموش ہوا. چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک مہذب مجلس تھی, ایک بادشاہ کی مجلس تھی, اس میں جو ہے پڑھے لکھے لوگ تھے, علماء کرام بھی موجود تھے, لیکن انہی میں ایک ایسا شخص تھا جو لنترانیاں پھینک رہا تھا, یعنی بے مطلب کی لا یعنی باتیں کر رہا تھا. اور ایک شخص جو تھا وہ بہت خاموش بیٹھا تھا, وہ خاموش بیٹھا تھا. تو ایک انہی میں سے جو لوگ بادشاہ کے مجمع میں تھے, اس نے اس شخص کو اشارہ کرتے ہوئے, کس کو, جو خاموش اور بہت مؤدب بیٹھا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ فحثہ شخص سکت, کہ یہ جو شخص ہے اس نے اس شخص کو ترغیب دی, اور وہ یعنی جو شخص خاموش ہوا, یعنی جو شخص خاموشی سے بیٹھا ہے, اپنی خاموشی سے ایک پیغام دیا اور ترغیب دی کس کو, جو بڑبڑا رہا تھا. یہ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ ہے, لیکن یہ جو حروف کا مجموعہ ہے, گروپ آف لیٹرز کا جو گروپ ہے, اس کا ضروری نہیں کہ کوئی مطلب ہو. اصل کیا چیز ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ ان حروف کے کا جو مجموعہ ہے یا گروپ نیم ہے, ان کو آپ ذہن میں ضرور رکھیں, یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آئیے کہ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے. پہلے تو ہم نے لغوی معنی جانے, کیا ہے پستی. اصطلاحی معنی کیا ہے, آئیڈیالوجیکل میننگ کیا ہے اس کی, کہ جو حروف ہیں 10 حروف جن کے اندر ہمز کی صفت پائی جاتی ہے, جب آپ ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی آواز پست ہو جانی چاہیے. آپ کی آواز ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے کیا ہو جائے, پست ہو جائے. اس پستی کو ہم کیا کہتے ہیں, ہمز کہتے ہیں. اس پستی کو کیا کہا جاتا ہے, ہمز کہا جاتا ہے. یعنی آپ جب ان حروف کو ادا کریں تو آواز جو حروف جو حرف ہے اس کے مخرج میں اس قدر ضعف کے ساتھ, پستی کے ساتھ ٹھہرے کہ آپ کی سانس جاری رہے اور آواز پست ہو جائے. سانس جاری رہے اور آواز کیا ہے, پست ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آگے شاید مثالیں ہاں میں نے لکھی بھی ہے, دیکھیں اس میں اگر آپ اس کو جو ہے دیکھوں, اس میں آپ کے پاس آواز شاید پہنچ رہی کہ نہیں. جی 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 یہ اسکرین کھل کے آئی آپ کے سامنے نا. جی جی. سنا آپ نے, فلما اضاءت, ات میں آپ کو بتا چکا ہوں نا, آپ کو بس اشارہ کافی ہے. آگے آئیے, مثال کے طور پر یہ شین دیکھیے, شین, وما يشعرون, یش, یش, ہاں, وما یشعرون. جی کیا مطلب ہوا اس میں, آپ کی آواز پست ہو گئی ہے, اور کیا ہوا ہے, آواز میں ہلکی سی ایک استمرار ہے, کنٹینیو ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. یش, یش. اب دیکھیے اسی طریقے سے فلما اضاءت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اذا الشمس كورت. بات سمجھ رہے, مستہزئون, اس میں سیٹی بھی ہے, اس میں ہمس بھی ہے, ہے نا, یہ جو ہا کی آواز ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو آواز ہے اس میں آپ کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی جریان النفس, نفس آپ کی جو سانس ہے وہ جاری رہی اور آواز رک جاتی ہے. یستہزئ بہم, اللہ یستہزئ بہم, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی نا, جو
अकबर, कलकला नहीं होगा यहाँ पे। कलकला अगर आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नफस, नफस किसको कहते हैं? सांस को। सांस आपकी जारी रहती है और आवाज यकलख क्या हो जाएगी? पस्त हो जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा शम्सु कुव्विरत, है ना। अब क्या किया आपने? ता को अदा करते वक्त आपकी आवाज जो है पस्त हो गई, आवाज पस्त हो गई ना। वइज़न नुजूम कदरत, अब रा जाहिर बात है इसको आपने पुर पढ़ा, मोटा पढ़ा गया, दाल जो है हैवी वर्ड है, लेकिन जहां आप ता के ऊपर पहुंचे आपने क्या किया? आवाज को आपने पस्त कर दिया। क्या सुन रही ना। तो यहां आपको ये ख्याल करते हुए पढ़ना, ये जब 10 हरूफ आ जाए तो इन 10 हरूफ को पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या तरीका होगा कि आपकी सांस जारी रहते हुए आवाज पस्ती के साथ खत्म हो या आवाज पस्त हो जाए। क्लियर हो गई बात? क्या हुरूफ महमूसा पर क्या है सवाल? जजम, अच्छा जजम होगी, बताइए हम्स होगा। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हुरूफ महमूसा है या जिन हुरूफ के अंदर भी सिफत पाई जाती है, अगर जजम होगा तो भी सिफत पाई जाती है और अगर हरकत होगी तो भी उसके अंदर वो सिफत पाई जाती है। अलबत्ता सानिया अलीम, अलबत्ता होता यह है कि अगर जजम होगा तो उस सिफत को अदा करना ज्यादा आसान भी होता है और ज्यादा वाज़ेह अंदाज से वो सिफत वो पढ़ी जाती है। लेकिन अब ये कहें कि अगर जजम ना हो तो क्या वो सिफत अदा नहीं होगी? नहीं। सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, अन्अमत अलैहिम। अब अरब कुर्रा को आप सुनिए जरा, शेख महमूद हुसरी को आप सुनिए। महमूद हुसरी या अरब और दूसरे कुर्रा हैं, शेख हुज़ैफी की बात मैं करता हूं, आप सुने कि जज़म वाले हर्फ के ऊपर तो सिफत का इतलाक आसान होता है, यानी जज़म अगर है तो आसानी से हम उस सिफत को अदा कर लेते हैं। लेकिन जहां हम जज़म नहीं है, अगर जबर जेर पेश है, तो वहां हम आप शायद ना कर पाए, लेकिन अरब जो कुर्रा है वो कर ले जाते हैं। अन्अमत अलैहिम, अन्अमत अलैहिम वरब्बक फकब्बिर 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 वरब्बक फकब्बिर, बड़ी नफासत के साथ, बड़ी नजाकत के साथ। तो किसी बहन ने सवाल मुझसे ये किया है कि क्या इस सिफत को जब जज़म होगा हर्फ के ऊपर तभी वो सिफत होगी? नहीं, जज़म औज़ह है, औज़ह यानी ज्यादा वाज़ेह सिफत तो जज़म में ही होगी, सुकून में ही होगी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर जज़म नहीं है, सुकून नहीं है तो सिफत का ख्याल नहीं किया जाएगा। नहीं, हरूफ मुतहर्रिका जो है ये अगर फहस व शख्सुन सकत, इनके ऊपर अगर हरकत है, जबर जेर पेश है, तो भी उस सिफत का ख्याल किया जाएगा। ठीक है। तस्नीम शोएब ने सवाल किया था, जी बेहतर है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इसके अपोजिट क्या है? जहर। जहर के माने क्या है? बुलंदी। अब इसके इस्तिलाही माने क्या है? कुव्वत की वजह से आवाज को बुलंद करना या आवाज के बुलंद होने को हम क्या कहते हैं? जहर। हमने पहले क्या कहा था? बुलंदी से नीचे की तरफ आना पस्ती, जिसको हम कहते हैं, वो हमस होता है। और इसका अपोजिट यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएं तो क्या कहेंगे? आदमी नीचे से ऊपर बुलंदी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जहर माने क्या होता है? बुलंदी। अब देखिए मैं कहूं सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, ये पस्त, हम इसको जोर से पढ़ें, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, ये क्या हो गया? आवाज में जहर पैदा हो गया।
تو یہ جو آواز میں جہر اور پستی ہو رہی ہے، آواز میں بلندی اور پستی ہو رہی ہے، اس کا اطلاق حرف کی صفت سے ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو 10 حروف ہیں ان کے اندر صفت ہمس یعنی ان حروف کو پست آواز میں پڑھا جائے گا، اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ان کے علاوہ 19 حروف بچتے ہیں نا، 19 حروف کے علاوہ 19 حروف جو ہے ان میں جہر پایا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی آپ کے سامنے، قوت کی وجہ سے آواز بلند ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہر کہتے ہیں۔ طریقہ ادائیگی کیا ہے کہ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرے، اس قدر قوت سے، اور وہاں ہمس میں کیا تھا عزیزان گرامی؟ آواز کمزوری سے ٹھہر رہی تھی، اور یہاں آواز قوت سے ٹھہر رہی ہے کہ اس کے اثر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جائے۔ وہاں کیا تھا؟ سانس جاری رہے، اور یہاں سانس بند ہو جائے۔ فرق سمجھیے گا، اپوزٹ ہے نا بھائی۔ وہاں کیا ہے؟ پستی، یہاں کیا ہے؟ بلندی۔ وہاں کیا ہے؟ جریان النفس، اور یہاں کیا ہے؟ انحباس النفس۔ وہاں سانس جاری رہتی ہے اور یہاں سانس یکلخت بند ہو جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ وہاں ضعف کی وجہ سے آواز پست ہوتی ہے، اور یہاں قوت کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اینی ڈاؤٹ؟ کلیئر ہے بات ساری؟ مثال کے طور پر جو فَعَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ، یعنی وہ جو 10 حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہماری آواز کیا ہوگی؟ پست ہو جائے گی، آواز میں ایک ضعف ہوگا۔ لیکن جب ان حروف کے علاوہ جو باقی 19 حروف بچتے ہیں ان کو ادا کرتے وقت کیا ہوگی؟ آواز ہماری بھاری ہوگی اور آواز بند ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر فرغب کی با ہے، اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ، ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَإِذَا أَظْلَمَ لَا يَعْلَمُونَ، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اب دیکھیے یہ جو مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کی سانس جاری رہ رہی ہے، آواز پست ہو رہی؟ ان میں کہیں بھی آواز پست نہیں ہو رہی۔ فِي طُغْيَانِهِمْ، فِي طُغْيَانِهِمْ، الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ۔ اب اس کو اگر آپ ہمس کے ساتھ پڑھیں گے تو کچھ یہ انداز ہو جائے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ، ذَلِكَ الْكِتَابُ، پڑھ ہی نہ پائیں گے، بنے گا نہیں۔ جیسے وَإِذْ قَالَ ہے، دیکھیں مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، یہ صفت ہمس ہو گئی جو کہ غلط ہے۔ صفت ہمس ان 10 حروف میں ہی ہوگی، صفت کا خیال کرنا ہے، ہمس کا خیال کرنا ہے۔ باقی میں 19 جو حروف بچ رہے ہیں ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں جہر ہونا ہے، اور آواز فوراً سانس جو ہے آواز بند ہو جاتی ہے اس میں۔ ہمس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں ہر کلاس میں، میں نے آپ کو ہاں مثال دی تھی، ہمارے ہاں جیسے جو روئی دھنکتے ہیں، روئی دھننے والے چکی والے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں جب جاڑا آتا ہے تو روئی کے جو لحاف ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے لوگ چکی بھیجتے ہیں اس کو، کہ پورے لحاف کو، رضائی کو ادھیڑ کر اس کی روئی کیا کرتے ہیں؟ دھنکواتے ہیں۔ جی بھائی، اب طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص اسٹک ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ پوری روئی کو جو ہے بکھیرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ مارتے ہیں۔ کسی نے دیکھا بھائی؟ بتائیں۔ جی دیکھیں۔ جی دیکھا ہے۔ جی، تو وہ جو روئی دھنکی جاتی ہے ایک خاص طریقے سے، اس میں جو ایک الگ سی آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمس، اس کو کہتے ہیں ہمس۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں وہ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا ہمس ہمس۔ یا دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ریگستان میں جب اونٹ چلتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ جو آواز پس پس، جو آواز ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم ہمس کہتے ہیں۔ جو ریگستان میں جن لوگوں نے اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر ہے۔ تو ہم نے ایک جوڑی پڑھ لی، صفات
لازمہ اور متضادہ. صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، جن میں سے 2 پڑھ لیا، یعنی ہمس اور اس کا اپوزٹ جہر پڑھ لیا. اب ہم کیا اس کو اگلی صفت کو ہم پڑھیں یا کل کے لیے رکھ دیں؟ سر کل کے لیے. جماعت کا جی؟ ٹائم ہے. کل کے لیے. کل کے لیے رکھتے ہیں. تو باقی 8 صفات رہ جائیں گی جو انشاءاللہ ہم کل ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو صفات بچیں گی صفات لازمہ غیر متضادہ، اللہ نے چاہا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے لمبی ہوں تو سنیچر کو بھی ہم صفات پڑھیں گے. اور آپ سے درخواست کریں گے کہ اتوار کے دن کی ایک قربانی آپ لوگ دیجئے، تو ہم انشاءاللہ اس ہفتے بجائے 3 کے 4 کلاس کر لیں گے. کیا آپ سب لوگ راضی ہیں؟ جی انشاءاللہ. اور یہ سنڈے کر لیں گے کہ اتوار کے دن ہم صبح کر لیں گے کلاس، صبح یعنی 7:30 بجے یہاں قطر کے وقت کے مطابق، اور ہندوستان میں اس وقت بجے ہوں گے 10. تو تھوڑا سا ہمیشہ ہر سبق میں نہیں ہوگا، چونکہ یہ صفات لمبا چیپٹر ہے، اس کو ختم کرنا اور سمجھاتے سمجھاتے ٹائم لگ جائے گا. تو ہو سکتا ہے تینوں دن ہم صفات پڑھ لیں اور ایک دن ایکسٹرا ہم آپ کو دے دیں گے جو تلاوت کے لیے خاص ہوگا انشاءاللہ. جی فی الحال یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال ہم سے کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پھر بھی آپ ذرا سا ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے اور چیزیں آپ دیکھتے رہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں. ہاں فرحان ناز نے سوال کیا ہے سر مارننگ کی جگہ کوئی اور ٹائم لے. اچھا آپ لوگوں کا کلاس ہوتا ہے فرحان یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں سر، میری کوئی اور وجہ ہے، میں فیملی میں ہوں، مارننگ میں نہیں ہو سکتا. اصل میں میکسیمم لوگ اتوار کے دن فری ہوتے ہیں، سب کی چھٹی ہوتی ہے، اور باقی جو دوسرا ٹائم ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ خراب نہ ہو کسی کا. تو اب یہ ہے کہ اتوار کے دن جو کلاس ہمارا قرآن ہی کا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ ریکارڈنگ ہمیں بھیج دیجئے، اور جو مشق ہم کریں گے اس کی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا. اتنا کر سکتے ہیں ہم، ہے نا، کیونکہ میکسیمم جو ہے یا زیادہ تر لوگوں کے لیے مناسب وقت صبح کا ہوتا ہے اتوار کا. جی فرحان ناز. جی سر ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، اگر نہیں ہوگا تو میں ہاں کوشش recording کیجئے کروں گی. جوائن کر لیجئے، نہیں تو ریکارڈنگ سے آپ کام چلا لیجئے گا اور اپنی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمیں بھیج دیجئے گا. جی ٹھیک ہے. تو فارغ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.